اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز احمد خان، دارالاقتصاد صادق آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ معاشیات کی تعریفوں کا میرا تیسرا لیکچر ہے۔ ابھی ایک لیکچر باقی ہے جس پر میں آئندہ روشنی ڈالوں گا۔ اس لیکچر میں پہلے الفریڈ مارشل کے حالات زندگی پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا۔ اس کے بعد ان کی معاشیات بارے تعریف، اس کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ آئیے الفریڈ مارشل کے حالات زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ الفریڈ مارشل 26 جولائی 1842 میں لندن کے مضافات برمونڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بینک آف انگلینڈ میں کیشیئر تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مرچنٹ ٹیلر اسکول میں حاصل کی، لیکن یہاں انہیں رنگ کا پیلا اور سنجیدہ ہونے کی وجہ سے ٹیلو کینڈلز کے عرفی نام سے پکارا گیا۔ ان کی اس سنجیدگی کی وجہ سے کوئی بھی ان کا دوست نہ بن سکا۔ یہ خود بھی دوستی کی بجائے ریاضی اور شطرنج کھیلنے کو ترجیح دیتے تھے۔ حالانکہ الفریڈ مارشل کے والدین ان باتوں کو پسند نہ کرتے تھے۔ اسکول میں ان کی دلچسپی زیادہ تر ریاضی میں رہی۔ شروع میں وہ پادری بننا چاہتے تھے، لیکن کیمبرج یونیورسٹی میں کامیابی کی وجہ سے انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور تعلیمی میدان میں کچھ کر گزرنے کی ٹھان لی۔ کالج کی تعلیم انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے سینٹ جان کالج میں حاصل کی۔ اس کالج میں ان کی دلچسپی ریاضیاتی ٹرائپوز کے مطالعے میں صرف ہوئی۔ یہ مقابلہ کے امتحان کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کا مشہور ڈگری کا امتحان تھا۔ اس میں کامیابی نے الفریڈ مارشل کے لیے سینٹ جان کالج میں فیلوشپ میں داخلہ کو یقینی بنا دیا۔ 1868 میں علم اقتصادیات میں مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ پروفیسر بن گئے۔ یہاں ان کے دل میں معاشیات کے ریاضیاتی پہلوؤں کو بہتر بنانے اور اسے زیادہ سے زیادہ علمی پیشہ میں تبدیل کرنے کی خواہش نے جنم لیا۔ 1870 میں انہوں نے بین الاقوامی تجارت اور ملکی صنعتوں کے تحفظ کے اصول کے مسائل پر مضامین لکھے۔ الفریڈ مارشل کیمبرج یونیورسٹی میں علم اقتصادیات کے پروفیسر تھے کہ یہاں ان کی ایک شاگرد میری پہلے بھی تھیں جن سے انہوں نے بیاہ رچا لیا۔ اس وجہ سے غالباً انہیں کیمبرج یونیورسٹی کے قوانین کے تحت ملازمت چھوڑنا پڑی۔ 1879 میں انہوں نے بین الاقوامی تجارت اور ملکی صنعتوں کے تحفظ کے اصول کے مسائل پر لکھے گئے مضامین میں کچھ کو اپنی دو کتابوں غیر ملکی تجارت کا خالص نظریہ اور ملکی قدروں کا خالص نظریہ میں شامل کر دیا۔ اسی سال انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ایک کتاب صنعتی معاشیات کے نام سے شائع کی۔ کیمبرج کی ملازمت کے بعد الفریڈ مارشل برسٹل یونیورسٹی کالج میں بحیثیت پرنسپل کام کرنے لگے اور دوبارہ قومی معیشت پر لیکچر بھی دینے لگے۔ انہوں نے اپنی کتاب صنعتی معاشیات کو معاشی نصاب تعلیم کی حیثیت سے وسیع پیمانے پر برطانیہ میں شائع کروایا۔ اس کام کی وجہ سے کافی شہرت ان کے حصے میں آئی۔ 1881 میں الفریڈ مارشل ولیم جیونز کی وفات کے بعد برطانیہ کے صف اول کے معاشیات داں بن گئے۔ اسی سال وہ اپنی کتاب اصول معاشیات کے بنیادی کام کی طرف راغب ہوئے اور کئی سال اس کی نوک پلک سنوارنے میں گزارے۔ ان کا یہ منصوبہ آہستہ آہستہ 2 والیوم میں بدلتا چلا گیا کیونکہ اس میں وہ اپنے تمام معاشی خیالات کو تحریر کرنا چاہتے تھے۔ پہلا والیوم 1890 میں شائع ہوا، جبکہ دوسرا والیوم جسے غیر ملکی تجارت، زر، تجارتی اتار چڑھاؤ، محصولات اور اجتماعیت کا نام دیا گیا تھا، کبھی بھی شائع نہ ہو سکا۔ دسمبر 1884 میں ہنری فیوسٹ کی وفات کے بعد مارشل نے کیمبرج یونیورسٹی میں علم اقتصادیات کے پروفیسر کی حیثیت سے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ یہاں انہوں نے معاشیات کے نئے ٹرائپوز کیمبرج یونیورسٹی میں امتیازی سند کے مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں بنانے کی جد و جہد کی، جس میں انہوں نے 1903 میں کامیابی حاصل کی۔ اس وقت معاشیات یا اقتصادیات تاریخی
اور اخلاقی ٹرائبوس کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، لیکن یہ علوم بدقسمتی سے مارشل کی خواہشات کے مطابق ماہر اور قابل طالب علم پیدا نہ کر سکے۔ 1880 میں ان کی صحت آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں 1908 میں یونیورسٹی کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ لینا پڑی۔ ان کو امید تھی کہ وہ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنا اصول معاشیات پر ادھورا کام پایہ تکمیل تک پہنچا لیں گے، لیکن اس منصوبہ میں مزید تحقیق درکار تھی جو اس وقت ان کے بس میں نہ رہا تھا۔ 1914 میں جنگ عظیم اول پھوٹ پڑی۔ ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ وہ بین الاقوامی معیشت کا دوبارہ جائزہ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے 77 سال کی عمر میں ایک کتاب صنعت اور تجارت کے نام سے شائع کی۔ ان کا یہ کام پہلے کاموں سے زیادہ قیمتی ثابت ہوا۔ 1923 میں انہوں نے زر، کریڈٹ اور تجارت کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ یہ کتاب ان کے سابقہ معاشی نظریات کا مجموعہ تھی۔ ان میں سے کچھ تو پہلے ہی شائع ہو چکے تھے اور کچھ نہ ہوئے تھے۔ یہ نظریات پچھلی نصف صدی کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ 1890 سے 1924 تک ان کی عزت بابائے معاشیات یعنی فادر آف اکنامکس کے طور پر رہی۔ الفریڈ مارشل اپنی وفات کے بعد نصف صدی تک دی وینریبل گرینڈ فادر کے نام سے یاد رکھے گئے۔ انہوں نے ساری زندگی بحث و مباحثہ سے پرہیز کیا، حالانکہ ان کا بیلیٹ کرافٹ کا گھر مہمانوں سے بھرا رہتا تھا۔ ان کے کیمبرج یونیورسٹی کے شاگرد طالب علموں میں کئی نامی گرامی ماہر معاشیات ہو گزرے ہیں، جن میں جان مینارڈ کینز اور AC پیگو وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مارشل نے انگلینڈ کے اپنے گھر میں 13 جولائی 1924 کو 81 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ناظرین، یہ تو تھا الفریڈ مارشل کی زندگی کا مختصر سا تعارف۔ اب میں ان کی کتاب اصول معاشیات میں پیش کی گئی تعریف معاشیات، اس میں پائی جانے والی خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ الفریڈ مارشل کی تعریف کو کچھ ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ معاشیات میں انسان کی ان سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق روزمرہ معاملات سے ہوتا ہے۔ اس علم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دولت کو کس طرح کماتا اور خرچ کرتا ہے۔ یہ علم انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے اس حصہ کا جائزہ لیتا ہے جس کا اس چیز سے گہرا تعلق ہے کہ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کیے جا سکتے ہیں اور انہیں کس طرح استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ پس معاشیات ایک ایسا علم ہے جو ایک طرف تو دولت کا مطالعہ کرتا ہے اور دوسری طرف انسانی زندگی کے ایک پہلو کا جو پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ محترم ناظرین، اب میں اس کے بعد معاشیات کی خوبیوں کا تفصیلی تذکرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہ بہتر تعریف ہے۔ پروفیسر الفریڈ مارشل کی بیان کردہ تعریف ان سے پہلے ماہرین معاشیات کی بیان کردہ تعریفوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سلسلہ میں ان کی پیش کردہ تعریف میں دولت کا لفظ صرف دولت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ لفظ دولت اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس کے زیادہ حصول سے انسانی فلاح و بہبود میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح زمانہ ماضی میں معاشیات پر کی گئی تنقید کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے زندگی کے روزمرہ معاملات کا مطالعہ۔ مارشل کی تعریف معاشیات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں انسان کے روزمرہ معاملات پر بحث کی جاتی ہے۔ یہ علم عام صارفین کے اختیار کردہ ان رویوں سے تعلق رکھتا ہے جو وہ معاشرے میں رہتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں دنیا سے کنارہ کش یعنی جو دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، سادھو قسم کے لوگوں کی سرگرمیوں پر بحث نہیں کی جاتی۔ نمبر 3، انفرادی اور اجتماعی جد و جہد کا جائزہ۔ پروفیسر الفریڈ مارشل کی بیان کردہ تعریف میں انسان کی ان انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے جو اپنی فلاح و بہبود میں اضافہ کرنے کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 4، موجودہ فلاحی ریاستوں کے تصور کی بنیاد۔ موجودہ دور کے ہر معاشی منصوبے میں انسان کی معاشی ترقی اور اس کی فلاح میں اضافہ کرنے کے لیے زور دیا جاتا ہے۔ اب
بالکل اسی طرح مارشل نے بھی کافی عرصہ پہلے انسانی فلاح پر زور دیا ہے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ مارشل کی تعریف معاشیات میں جدید دور کی فلاحی ریاستوں کے تصور کی عکاسی ہوتی ہے۔ نمبر 5، معاشرتی علم، معاشیات، معاشرتی علم۔ نمبر 5، پروفیسر مارشل کے نزدیک معاشیات ایک معاشرتی علم ہے جس میں انسان کو بنیادی اہمیت اور دولت کو ثانوی حیثیت دی گئی ہے۔ ان کی تعریف میں زیادہ تر زور انسان کی فلاح پر دیا گیا ہے اور سابقہ معاشرت دانوں کی پیش کردہ تعریفوں پر ہونے والی تنقید کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے واضح اور جامع تعریف۔ مارشل کی معاشیات کے بارے میں تعریف بالکل واضح اور جامع ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں پایا جاتا۔ یہ تعریف معاشیات کو فلاح و بہبود کا علم قرار دیتی ہے اور انسان کی تمام معاشی سرگرمیوں کا مقصد بھی انسانی فلاح میں اضافہ کرنے کو قرار دیتی ہے۔ نمبر 7، آمدنی اور اخراجات کا علم۔ مارشل نے معاشیات کو ایسا علم قرار دیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دولت کو کس طرح حاصل اور پھر اسے کن اصولوں کے تحت خرچ کیا جاتا ہے۔ چونکہ انسانی خوشحالی کا انحصار آمدنی اور اخراجات دونوں پر ہوتا ہے، چنانچہ انسانی خوشحالی مارشل کے ان دو تصورات یعنی اور آمدنی اور اخراجات کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 8، ٹھوس دلائل پر مبنی۔ پروفیسر الفریڈ مارشل نے اپنی تعریف معاشیات میں پہلے معاشیات دانوں پر کی گئی تنقید کا بہتر جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اس نے اپنی تعریف معاشیات کی بنیاد زندگی کی بہتر حقیقتوں پر رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت کے عام لوگ بھی اس مضمون میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے تھے۔ نمبر 9، انسان کو اہمیت۔ نمبر 9، انسان کو اہمیت۔ الفریڈ مارشل کی تعریف معاشیات میں اگرچہ دولت کے مطالعے پر زور دیا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت انسان کو دی گئی ہے، کیونکہ انسان ہے تو دولت کو کمائے گا۔ نمبر 10، ہر دل عزیزی۔ مارشل نے معاشیات کو انسان کے روزمرہ معاملات سے جوڑتے ہوئے اس کا مطالعہ کرنے کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کی نظر اس مضمون کی جانب مرکوز ہو کر رہ گئی ہے اور وہ اس کا مطالعہ شوق سے کرتا ہے۔ نمبر 11، سوچ کا نیا انداز۔ مارشل نے معاشیات کو انسانی فلاح و بہبود کا علم قرار دے کر سابقہ تنقید کرنے والوں کا منہ بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ معاشیات کو انسانی فلاح و بہبود کا علم قرار دے کر سوچ میں نیا رخ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے معاشیات کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نمبر 12، لفظ دولت کی بہتر ترجمانی۔ الفریڈ مارشل نے لفظ دولت کی بہتر وضاحت کی ہے۔ انہوں نے لفظ دولت پر تنقید کرنے والوں کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ معاشیات دولت پرستی کا علم نہیں ہے، بلکہ دولت کمانے کا مقصد مختلف خواہشات کی تسکین کرنا ہے۔ پروفیسر کینن اس بارے میں لکھتے ہیں کہ معاشیات کا مقصد ان عمومی اسباب کی وضاحت کرنا ہے جن پر انسان کی فلاح و بہبود کا انحصار ہے۔ ناظرین، اب میں الفریڈ مارشل کی تاریخ میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہی کرتا ہوں۔ نمبر 1، تمام معاشی مسائل پر حاوی نہیں۔ الفریڈ مارشل کی تعریف پر سب سے پہلے جو اعتراض کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیان کردہ تعریف تمام معاشی مسائل کا احاطہ نہیں کرتی۔ اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان انسانی سرگرمیوں کا مطالعہ کرتی ہے جس سے مادی فلاح و بہبود میں اضافہ ممکن ہو۔ ان سرگرمیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ مادی فلاح میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ حالانکہ عملی زندگی میں انسانی جد و جہد مادی و غیر مادی خواہشات دونوں کی تکمیل کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 2، فلاح کی پیمائش ممکن نہیں۔ پروفیسر الفریڈ مارشل نے اپنی بیان کردہ تعریف میں انسانی فلاح پر بہت زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں مادی فلاح کا تصور ایک مرکزی حیثیت لیے ہوئے ہے، لیکن فلاح ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جسے عملی زندگی میں عددی شکل نہیں دی جا سکتی۔ لہذا کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک ہی قسم کی شے کے استعمال سے دو مختلف افراد کی فلاح میں کتنا اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، پسند اور ناپسند کا غلط تصور۔
प्रोफेसर रॉबिन्स के ख्याल में मुआशियात एक गैर जानबदार इल्म है जिसका इंसानी ख्वाहिशात की पसंदीदगी और नापसंदीदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनके नज़दीक एक माहिर मुआशियात का ये काम नहीं है कि वो ये बताए कि कौन सी ख्वाहिशात पूरी की जाएँ और किन को नज़रअंदाज कर दिया जाए। नंबर 4 जो है क़तई और वाज़ेह मफ़हूम से आरी। प्रोफेसर मार्शल की पेश करदा इंसानी फ़लाह की तारीफ़ क़तई और वाज़ेह मफ़हूम से महरूम है, क्योंकि मुआशियात में इंसान की उन सरगर्मियों का मुताला किया जाता है कि जो कि दौलत कमाने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये फ़लाह की बजाय नुकसान का बायस भी हो सकती हैं, जैसे शराब की ख़रीदो फ़रोख्त करना। हालांकि ये इंसान की फ़लाह में इजाफ़ा करने की बजाय नुकसान का बायस है, लेकिन फिर भी इसका मुताला किया जाता है क्योंकि ये कामयाब होने के अलावा दौलत के इव्ज़ बिकती भी है। नंबर 5 लफ्ज़ मादी लवाज़मात पर तनकीद। नंबर 5 लफ्ज़ मादी लवाज़मात पर तनकीद। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के नज़दीक मादी लवाज़मात को मुआशियात में शामिल किया जाता है, जबकि गैर मादी लवाज़मात यानी खिदमात वगैरह का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्स ने मुआशियात के लफ्ज़ मादी को हदफ़ तनकीद बनाते हुए लिखा है कि मुआशियात का मादी फ़लाह मादी व गैर मादी लवाज़मात से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि मादी अशिया की ख़रीदारी की तरह गैर मादी लवाज़मात के लिए भी कीमत अदा करना पड़ती है। नंबर 6 फ़लाह का मुबहम और गैर वाज़ेह तसव्वुर। प्रोफेसर रॉबिन्स ने फ़लाह के तसव्वुर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ये एक मुबहम और ज़ू मानी के मानी होती है गोल मोल बात, जिससे दो या ज़्यादा मफ़हूम पैदा हो। लफ्ज़ है हर इंसान की अखलाकी इक़दार एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए इसकी बेहतर तशरीह नहीं की जा सकती, क्योंकि एक नशा के आदी शख्स के लिए अफ़ीम इस्तेमाल करने में फ़लाह मुज़मिन नहीं है, लेकिन वो फ़लाह समझता है, हालांकि यही चीज़ दूसरे शख्स के लिए नुकसान का बायस है। इस तरह ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि एक शय फ़लाह का बायस है या नहीं। 7वां पॉइंट है हक़ाइक़ का इल्म। हक़ाइक़ का इल्म। प्रोफेसर मार्शल की बयान करदा तारीफ़ से ये पता चलता है कि तमाम मुआशी सरगर्मियों का महवर इंसानी फ़लाह का हसूल ही है और वो इसे इल्मुल हिदायत करार देते हैं। लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्स इस ज़िमन में दूसरी राय रखते हैं। इनके नज़दीक मुआशियात एक साइंसी इल्म है जिसका ताल्लुक़ कामयाब वसाइल और इंसानी हक़ाइक़ से है और वो इसे इल्मुल हकीकत करार देते हैं। इनके नज़दीक मुआशियात का काम रास्ता दिखाना है, मसला की अच्छाई या बुराई को बयान करना नहीं है। 8वां पॉइंट है इंसानी सरगर्मियों की हदूद। प्रोफेसर मार्शल मुआशियात में सिर्फ उन मुआशी सरगर्मियों को ज़ेर बहस लाते हैं जो कि इंसान मुआशरे में रहते हुए सर अंजाम देता है, लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्स ने इससे इख्तलाफ करते हुए कहा है कि मुआशियात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इंसान अपनी माशी सरगर्मियाँ मुआशरे में रहते हुए सर अंजाम देता है या इससे बाहर। इनके नज़दीक मुआशियात सिर्फ इंसान का मुताला करता है, चाहे वो मुआशरे में रहे या बाहर। नंबर 9 अखलाकी नुक्ता नज़र। प्रोफेसर मार्शल मुआशियात को अखलाकी नुक्ता नज़र से देखते हैं, जिसे वो एक मुग़न्निया यानी गाने वाली औरत की कमाई हुई आमदनी को मुआशियात के दायरा कार से खारिज करार देते हैं, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स इस किस्म के अखलाकी पहलू को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अशिया की कीमतों पर नज़र रखी है। नंबर 10 तारीफ़ की महदूदियत। प्रोफेसर मार्शल की बयान की हुई तारीफ़ ने मुआशियात के दायरे अमल को महदूद कर दिया है, क्योंकि रॉबिन्स के ख़्याल में इंसान की फ़लाह व बहबूद का इन्हिसार सिर्फ मादी वसाइल पर ही नहीं होता, बल्कि गैर मादी वसाइल भी फ़लाह व बहबूद में इजाफ़ा या कमी करने का सबब बन सकते हैं। नंबर 11 मादी खुशहाली का गलत तसव्वुर।
مارشل کی تعریف کے مطابق معاشیات کے اندر انسان کی ان سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو صرف مادی خوشحالی میں اضافہ کا باعث ہوں، اور ایسی سرگرمیوں سے پہلو تہی کی جاتی ہے، یعنی بچنے کی کوشش کی جاتی ہے جو مادی خوشحالی میں کمی لانے کا باعث بنے، مثلا زلزلہ، جنگ وغیرہ۔ لیکن پروفیسر رابنس ایک الگ رائے رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں زلزلے اور جنگ وغیرہ کسی بھی ملک کے معاشی حالات پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا مطالعہ معاشیات میں کیا جائے گا۔ نمبر 12 اور لاسٹ پوائنٹ ہے خامیوں کا خواہشات کی درجہ بندی۔ پروفیسر رابنس کے خیال میں الفریڈ مارشل کی تعریف معاشیات خواہشات کو مختلف درجوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس تعریف کے مطابق تو ایسی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے جو مادی فلاح و بہبود میں اضافہ کا باعث بنے، اور ان خواہشات سے کوئی سروکار نہ رکھیں جن سے مادی فلاح و بہبود میں اضافہ نہ ہو۔ لیکن پروفیسر رابن معاشیات کو سائنس کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے یہ ایک غیر جانبدار علم ہے، لہٰذا ماہرین معاشیات کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بتاتے پھریں کہ کن خواہشات کو پورا کیا جائے اور کن کو چھوڑ دیا جائے۔ ان کے خیال میں ماہرین معاشیات کا یہ کام ہے کہ وہ غیر جانبداری سے جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ لوگ اپنے محدود وسائل سے لاغتعداد خواہشات کی تکمیل کیسے کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و اسٹوڈنٹ صاحبان، اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر جو کہ اسی سلسلے کا ہے، جس میں پروفیسر لائنر رابنس کی تعریف معاشیات، اس کی خوبیاں خامیاں، اور ان دونوں سے مراد الفریڈ مارشل اور رابنس کی تعریف میں کون سی بہتر ہے کی وضاحت اس چوتھے لیکچر میں ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوبارہ اللہ حافظ۔